قرات کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اور یہ تسبیح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم از کم 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اور رکوع کیسے کریں؟ رکوع اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، ان سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اور یہ جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی یہ پھیلی ہوئی، نہ تو ساری ایک طرف ہو نہ دوسری طرف ہو، بلکہ یہ یوں پھیلی ہوئی، اور مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، اور نظر پاؤں کی پشت پر اسی طرح اتنا جھکیں، اس انداز میں جھکیں کہ اگر پیٹھ پر کوئی پانی سے بھرا ہوا برتن رکھ دیا جائے تو بھی وہ گرے، بالکل اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو ختم کر دے۔ اور جس طرح کے ایک صحیح معنوں میں بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل اور کمزور کرتا ہے، ویسے رکوع کرے۔ اور یہ عاجزی کا ایک بہترین طریقہ ہے رکوع کا۔ رکوع میں جب آپ تسبیحات پڑھ چکے اور رکوع کا مکمل طریقہ جو بتایا ہے وہ کر لیں، تو پھر رکوع سے اٹھیں، اور رکوع سے اٹھنے کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کی طرف جاتے ہوئے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب حمد تعریف تیرے لیے۔ یہ انفرادی طور پر دونوں الفاظ کہے جائے جب اکیلے پڑھ رہے ہو، لیکن جب آپ امام کے ساتھ ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا، تو تم کہو ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ شخص جس کی بات فرشتوں کی بات سے موافقت کرے گی، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے۔ یعنی فرشتے بھی امام کے ان کلمات کے جواب میں یہ کلمات کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو آپ بھی کہیں تو فرشتوں کی بات کی موافقت کرنے میں نمازی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ نماز کے کسی سبق کو ہلکا نہ سمجھیں، ہر سبق میں، ہر لفظ میں، ہر جملے اور کلمے میں اللہ رب العزت نے تمہاری بخشش کا سامان رکھا۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی حضرت رفاع بن رافع زرقی
اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ تو پیچھے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد. پھر اس نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو جب نماز ختم ہو گئی تو نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ کلمات کس شخص نے کہے؟ تو اس کہنے والے شخص نے کہا میں نے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کو لکھنے کے لیے سبقت کرتے ہوئے دیکھا کہ کون ہے جو ان کلمات کو لکھنے میں پہل کرتا. تو جب رکوع کے ہیں تو رکوع میں جب یہ کلمات کہیں ربنا ولک الحمد تو ساتھ یہ دعا بھی پڑھے. اس کی بڑی فضیلت ہے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کا معنی ہے اے ہمارے رب تیرے لیے بہت زیادہ پاکیزہ حمد ہے اور جس میں برکت ہے. یعنی تسمیح اور تحمید کہنے کے بعد پھر ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں. اور سجدہ یہ فرض ہے, رکوع یہ فرض ہے. اور سجدے کو جو ہے وہ کیسے کریں؟ جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جاتے ہوئے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں, اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو رکھیں اور پھر آخر میں اپنی جبین کو زمین پر رکھیں. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو سب سے پہلے اپنی گھٹنوں کو رکھتے. یعنی آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھنا ہے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے, پھر آپ نے اپنی زمین کو رکھنا ہے. لیکن جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو اس کا الٹ کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنی زمین کو, ماتھے کو, ناک کو اٹھانا ہے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے گھٹنوں کو اٹھانا ہے. تو یوں آپ نے سجدے سے پھر اٹھنا ہے. تو سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حمید السعدی کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو سجدے میں اپنی ناک اور زمین, ماتھے کو زمین پر ٹیکتے. یعنی یوں رکھا جائے کہ یہ ماتھا اور ناک زمین پر ٹک جائے, رک جائے اور زور لگائے, اور ناک اتنا زور سے دبائیں کہ یہ آپ کی جو ناک کی ہڈی ہے اس تک اثر پہنچے. بعض لوگ ناک نہیں لگاتے تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے, ان کو سجدہ کرنا نہیں آتا. یہ ناک کا زمین پر لگانا یہ لازمی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی زمین, اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین پر ٹیکتے اور اپنے ہاتھوں کو, اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے. اس طرح جوڑ کے نہیں رکھا جائے. اپنے بازوؤں کو اپنی پہلوؤں سے دور رکھتے اور پھر اپنے ان ہتھیلیوں کو یہ کندھوں کے برابر رکھتے. یہ طریقہ پریکٹیکل سے تعلق رکھتا ہے اور یقیناً آپ نے تو بڑا عرصہ ہو گیا پریکٹیکل کر رہے ہیں, کسی کو 20 سال, کسی کو 50 سال, کسی کو 10 سال. تو میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یقیناً آپ کو زبانی یاد ہوتی ہو رہی ہو, مشکل نہیں ہے. جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جاتے ہوئے
سب سے پہلے کیا؟ گھٹنے، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد جبین۔ اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کریں کہ سب سے پہلے جبین، اس کے بعد ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھائیں۔ اور جب سجدے میں آپ پہنچ گئے تو سجدے میں آپ نے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانا ہے، ٹکا کے رکھنا ہے، اور ایسی جگہ پہ سجدہ ہوگا جہاں پہ پیشانی اور ناک ٹکتا ہے۔ اب صوفے پہ سجدہ نہیں ہوتا، وہاں پہ نماز نہیں ہوتی، تو ایسی سخت جگہ ہو جہاں پہ پیشانی اور ناک ٹکے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ جو ہے، یہ انگوٹھے جو ہیں، یہ آپ کے کندھوں کے برابر یوں رکھیں، اور پھر یہ جو بازو ہے یہ آپ کے پہلوؤں سے دور یوں۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا تھا، لیکن اگر آپ جماعت میں ہیں اور آپ کے ساتھی کو تکلیف ہے آپ کے بازو زیادہ کھلے کرنے سے تو تھوڑا کلوز کریں، لیکن انفرادی طور پر ان کو خوب کھلا کریں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 چیزیں سجدہ کرتی ہیں۔ جب میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ 7 چیزیں سجدہ کرتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک آپ کی جبین ہے، یہ ماتھا اور ناک، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور دوسرا دونوں ہاتھ، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور پھر دونوں گھٹنے، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور پھر دونوں قدم، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ دونوں قدم، 2 گھٹنے، 4 ہاتھ، 6 اور جبین، یہ 7۔ تو یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جسم کا ہر عضو اللہ کے سامنے اپنی ذلت اور اپنی کمزوری کو پیش کرتا ہے۔ تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 7 اعضاء میں نے گنوائے ہیں، یہ ہمارے جسم کا کل ہے۔ انسان پورے کا پورا جسم اسی پہ سارے، اور ہاتھ پاؤں ہے، تو یہ انسان کے جسم کا کل ہے، گویا کہ پورا جسم ہی سجدے میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا سجدے میں وہ سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اعتدال سے سجدہ کرے، اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ بچھائے جس طرح کہ کتا اپنے ہاتھوں کو، اپنی ٹانگوں کو بچھاتا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ کے یہ بازو جو ہے نا زمین پہ لگے ہوئے نہ ہو، بچھے ہوئے نہ ہو۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ہاتھ تو زمین پر لگے ہوں لیکن یہ بازو جو ہے یہ رانوں سے اور زمین سے اٹھے ہوئے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کے ہاتھ یوں بچھے ہوتے تھے اور آپ کے دونوں قدم یہ کھڑے ہوتے تھے، یعنی انگلیوں کے سہارے پر، جس طرح کہ آپ سجدے میں کرتے ہیں، آپ تمام لوگ کرتے ہیں کہ سجدے میں ہمارے ہاتھ زمین پر لگے ہوتے ہیں اور ہمارے دونوں قدم، دونوں پاؤں ان انگلیوں کے سہاروں پر کھڑے ہوتے ہیں، انگلیاں زمین پر ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگوں میں یہ غلطی دیکھی گئی ہے، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کے اندر غلطی راسخ ہو گئی ہے، اور ابھی تک انہیں اپنی اس غلطی کا احساس نہیں ہے۔ انہیں احساس ہونا چاہیے جب وہ سجدہ کریں تو ان کے پاؤں زمین پر ہوں۔ جو لوگ سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، یاد رکھیں دونوں پاؤں اگر زمین سے اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
تلے ٹیک کے تو ٹنگا چک لے، ایچ طریقہ غلط، اے انتہائی غلط، اور نبی علیہ السلام نے اس سے سخت منع کیا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب سجدہ کرتے تو ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے ہوتے اور آپ کے پاؤں، انگلیاں زمین پر کھڑی ہوتی تھیں، یہ طریقہ ہے۔ اور ایک اور بڑی عام بات، بہت سے لوگ امام کی اہمیت اور افادیت کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ امام سے کسی صورت میں کسی عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت برہ اس حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ہم دیکھتے کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے اپنے سار کو اٹھاتے اور یہاں تک کہ جب تک وہ سجدے میں نہ چلے جاتے ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو ٹیڑھا نہ کرتا تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام پہلے سجدے میں تشریف لے جاتے تو پھر چونکہ یہ قوما میں کھڑے ہوتے، بالکل سیدھے ہوتے کھڑے، تو پھر جا کر یہ اپنی پیٹھ کو ٹیڑھا کر کر یہ سجدے میں جاتے تھے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے اندر یہ کمی ہے وہ امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں یا امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ رکوع اور سجود میں امام سے مقدم ہو جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص نصب العین رکھیں۔ نماز میں امام کی اقتداء یہ فرض ہے۔ امام کے آگے پیچھے اگر ہوں گے، اس سے رکوع پہلے کیا، سجدہ پہلے کیا، یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ میں پہلے کہہ دیا تو اس کی نماز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اقعاء کرنے سے منع فرمایا۔ اقعاء کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں، اور جس چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں اسی کو میں تیرے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں۔ لا تقع بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرنا۔ اقعاء کیا ہے؟ اقعاء یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھیں کہ ہاتھ زمین پر رکھ کر پنڈلیاں کھڑی کر، سرین آپ کی زمین پر ہو، ہاتھ زمین پر رکھیں اور ان پنڈلیوں کو کھڑا کر، یہ اقعاء ہے۔ اس طرح بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ اور یاد رکھیں یہ تندرست توانا لوگوں کے مسائل ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مثلا دیکھیں بزرگ یہ قیام نہیں کر سکتے، اسلام نے ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تشہد تحیات نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے گنجائش ہے۔ جو واقعی نہیں کر سکتے، اب جن لوگوں نے مسئلہ نہیں سیکھا اور اپنی سہولت کے لیے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ میں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ بتا چکا ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ لیکن جن کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے ان کے لیے بالکل اجازت، گنجائش، تو ان کے بارے میں کوئی بھی شخص اپنے دل میں میل نہ لائے، کوئی ایسی بات نہ لائے، ان کے لیے بالکل اقعاء کرنا بلکہ چوکھڑی مار کے بیٹھنا بھی جائز ہے۔ چوکھڑی سمجھو گوٹ، پنجابی آپ کی زبان میں ان کو جو بندہ قیام کر سکتا ہے، رکوع سجود کر سکتا ہے، تشہد نہیں بیٹھ سکتا، وہ اگر چوکھڑی مار کر گوٹ مار کے
وہ تحیات پڑھ سکتا ہے تو وہ اس طرح بیٹھ کے تحیات پڑھے، اسے اتنا ہی ثواب ہے جس طرح کہ ایک تندرست شخص سنت طریقے سے تشہد بیٹھنے پر عمل کر سکتا ہے۔ اب دونوں سجدوں کے درمیان وہ کیا کرے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بھی وہ دعا پڑھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یقول بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے، 5 دعائیں، اور منٹ تو بڑی چیز ہے، سیکنڈ 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگتے ہیں، ویسے بھی ہم اٹھتے تو ہیں، تو یہ دعائیں یاد رکھیں، یہ دعائیں کریں کہ یہ نماز کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ جو نماز ہم نے بچپن میں سیکھی بس اسی پر قناعت کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں، دنیا کے معاملات میں ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، لیکن نماز جو ہمارے بنیاد میں شامل ہے اور ہماری پریکٹس ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہم یہ چیزیں نہیں سیکھ رہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کو سیکھنا۔ اب تحیات، یہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ بھی بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تحیات بیٹھتے، سنیں توجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے؟ آپ بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے، جس طرح کہ آپ بیٹھتے ہیں، بائیں پاؤں کو بچھانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دینا انگلیوں کے سہارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کرتے کہ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، اور پھر تشہد پڑھتے۔ اب قیام میں یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ کی نظر تا حد نگاہ آگے تک ہونی چاہیے، اور قیام میں آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور رکوع میں آپ کی نظر آپ کے دونوں پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، اور سجدے میں آپ کی نظر ناک پر ہونی چاہیے، اور تشہد میں التحیات میں آپ کی نظر آپ کی گود میں ہونی چاہیے، گود میں۔ یہی فقہائے کرام نے لکھا ہے۔